اس لیے میں نے خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے اپنی زندگی اس نہج پر گزارنی ہے جو جہاں مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بنائے، وہاں دشمنان اسلام کے منہ بند کرنے والی بنائے۔ امر بالمعروف میرا ترہ امتیاز ہو اور نہی عن المنکر میری پہچان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور جو احمدی مسلمان ہیں انہوں نے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم اس مقام کو حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ لوگ ہو جو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، صرف اپنی بھلائی نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ قطع نظر اس کے کہ کون کس مذہب کا ہے، آج انسانیت کی بھلائی تمہارے سے وابستہ ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ یہ وجہ بتائی کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ بس اگر اپنے اندر یہ نیکیاں ہوں گی، آپس میں احمدی معاشرے میں بھی ایک ان نیکیوں کا اظہار نظر آ رہا ہوگا جو خدا تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بتائی ہیں، تبھی دوسروں کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تبھی ہم یہ اعزاز حاصل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ میں نے کہا، دوسرے آپ سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ بس ہر احمدی کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر اس پر بہت بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے۔ دنیا میں اسلام کے خلاف جو نفرت کی دیواریں کھڑی ہیں یا کھڑی کی جا رہی ہیں، انہیں گرانا احمدی کا فرض ہے۔ انہیں گرائیں نیکیوں کے فروغ سے، برائیوں کو ختم کر کے انہیں گرائیں، عبادتوں کے معیار اونچے کر کے انہیں گرائیں، مسجدوں کو آباد کر کے انہیں گرائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے انہیں گرائیں کہ اس نے اس زمانے میں آپ کو، اس زمانے کے امام کو پہچاننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہ جب زمین آپ پر تنگ کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں پھیلنے کی توفیق دی۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مزید توجہ دیں۔ آپ کا دنیا میں نکلنا آپ کے کسی استحقاق کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور اس لیے بھی تھا کہ بعض مسلمانوں کے عمل سے جب اسلام کے خلاف بغض اور انات کی دیواریں بعض طبقات کی طرف سے کھڑی کی جائیں گی تو اس وقت احمدی وہاں موجود ہوں جو اپنے نمونے سے اس حقیقی اسلام کی تعلیم کے اظہار سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے، اسلام کا دفاع کریں، دنیا کو دکھائیں کہ آؤ دیکھو مساجد کی کیا حقیقت ہے، آؤ دیکھو ہم تمہیں بتائیں کہ میناروں کی کیا حقیقت ہے، آؤ دیکھو ہم تمہیں بتائیں کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں، آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ نیکیاں کس طرح پھیلائی جاتی ہیں اور برائیاں کس طرح دور کی جاتی ہیں۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ دنیا کا امن کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔
بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آج احمدیوں کے ذمہ لگائی گئی ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ یہ حقیقی اسلام ہے جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے، اور اس کے پھیلانے کی خاطر ہر احمدی، مرد، عورت، بچہ، جوان اپنا جان، مال، وقت اور عزت قربان کرنے کا عہد کرتا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے ممتاز نہ کیا تو ہم اسلام کا دفاع کسی صورت نہیں کر سکتے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، میں بار بار اور کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ظاہر میں تو ہماری جماعت اور دوسرے مسلمان دونوں مشترک ہیں. تم بھی مسلمان ہو، وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں. تم کلمہ گو ہو، وہ بھی کلمہ گو ہیں. تم بھی اتباع قرآن کا دعویٰ کرتے ہو، وہ بھی اتباع قرآن ہی کے مدعی ہیں. غرض دعووں میں تو تم اور وہ دونوں برابر ہو. مگر اللہ تعالیٰ صرف دعووں سے خوش نہیں ہوتا. جب تک کوئی حقیقت ساتھ نہ ہو اور دعوے کے ثبوت میں کچھ عملی ثبوت اور تبدیلی حالت کی دلیل نہ ہو، بس خیر امت بننے کے لیے، حقیقی تعلیم پیش کرنے کے لیے ہمیں عملی ثبوت پیش کرنے ہوں گے. اپنی حالتوں کو بدلنا ہوگا، اپنی عبادتوں کے معیار قائم کرنے ہوں گے، اپنے اعلیٰ اخلاق کے معیار بلند کرنے ہوں گے، آپس میں محبت اور پیار اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنی ہوگی، اور پھر اس کو معاشرے میں پھیلانا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات، اس حوالے سے آج مسجدوں کے افتتاح بھی ہوتے ہیں. یہ تو خیر 50 سال ہے. ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے افتتاح، کیونکہ بعض مساجد چھوٹی ہیں تو اب یہ عموماً روایت بن گئی ہے کہ مسجد کے اندر ہی جو ریسیپشن ہوتی ہے اس میں میٹ بچھا کر تو دعوت کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیا جاتا ہے. آئندہ سے اس کی اجازت نہیں ہے. اگر کہیں مسجد کی ریسیپشن وغیرہ ہونی ہے تو سین میں مارکی لگا کر کریں. مسجد کا جو اندرونی حال ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کھانے وغیرہ کی دعوت آئندہ سے نہیں ہوگی. آپ بھی نوٹ کر لیں اور دنیا میں رہنے والے باقی جماعتیں بھی نوٹ کر لیں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.